اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا جس وقت وہ عذاب آئے گا تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ اس وقت تو تم سے کہا جائے گا اب ایمان لا رہے ہو، اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ جس وقت عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا، وہ ٹائم پہ ڈر کے لوگ بولیں گے ہم ایمان لا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بولے وہ ٹائم پہ ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ تم اسی عذاب میں جلدی کرتے تھے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا تم پرماننٹ عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کچھ بھی اور بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی اعمال کا تم کو بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا پرماننٹ عذاب، دائمی عذاب کی وہ بات ریئلی کریکٹ ہے، یعنی واقعی سچ ہے؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ بالکل حق ہے، ہاں یقیناً وہ بالکل سچ ہے۔ سمجھے آپ؟ اور تم اپنے انکار سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہر ظالم شخص کی ملکیت میں وہ ساری دولت ہو جو زمین میں ہے، یعنی ہر ظالم شخص کی پراپرٹی میں وہ پوری زمین میں جو ہے وہ ہے، تو یقیناً اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے عذاب کے بدلے میں دے ڈالے تو پھر بھی عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اگر کنسیڈر کر لو کہ جتنا بھی دنیا میں خزانے ہیں، زمینہ ہے، وہ سب بھی اگر انہیں دے کے وہ عذاب سے بچنا چاہے گا تو بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ نہیں بچ سکے گا۔ اور ایسے لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت چھپائیں گے، یعنی اپنا ریگریٹ کرنا چھپائیں گے، وہ لوگ یعنی پچھتاوا اپنا چھپائیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جسٹیفائی کر دے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، اور خبردار ہو جاؤ، کیئرفل ہو جاؤ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اور تم اس کی طرف ایک دن پلٹائے جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب یعنی اللہ کی طرف سے وارننگس آئے تھے، اور ان بیماریوں کی شفا بھی آ گئی ہے، یعنی جو بیماریاں ہیں اس کی شفا بھی اللہ کے پاس سے آ چکی ہے، جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ جو لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں وارننگس اللہ کے، اور ہدایت بھی لوگوں کے سینوں میں ہے، اور اہل ایمان کے سینوں میں ہے وہ، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرما دیجئے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے ذریعے تم پر ہوا۔ رسول اللہ کے آنے کے بعد یہ سب جو کچھ رحمت آئی، اللہ کا فضل آیا، یہ سب رسول اللہ کی نبوت کی وجہ سے ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں اور یہ سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں،
یعنی کافرانہ مال اور دولت جمع کرتے ہیں، اس سے تو بہت بیٹر ہے جو ایمان کی دولت آگے مسلمانوں کے پاس، مسلمان اس کے اوپر خوشیاں منانا چاہیے۔ 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرما دیجیے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ نے جو پاکیزہ رزق تمہارے لیے اتارا، سو تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو تمہارے واسطے پاک رزق اتارا تھا زمین پہ، اس میں سے تم نے ڈیسائیڈ کر لیے، کچھ چیزوں کو حلال کر لیے تمہارے لیے، کچھ چیزوں کو حرام کر لیے۔ فرما دیں کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ یعنی ایسا حلال حرام کر لینے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیا تھا کیا؟ یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو، یا اللہ پہ تہمت لگا رہے ہو، بہتان الزام لگا رہے ہو؟ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔